السلام علیکم، ویلکم بیک خواتین و حضرات. جو گلگت بلتستان کا سر کیس ہے، جو کہ گلگت بلتستان کی عوام لے کر آئے تھے، اس کیس کی بہت سارے اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے، کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں. جو ایک نئی نسل کے لیے ہم اسے پریسائز کر کے بیان کر لیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایک پریسائز کر کے ہمیں بتائیے کہ اس کیس کی انٹائر ڈیٹیل کیا تھی. مختصر سی بات یہ ہے کہ چونکہ جموں کشمیر کے اس خطے کے لوگ جو تھے وہ ان کو احساس محرومی تھا، ان کی حیثیت کو نہیں. مثلا آزاد کشمیر میں ایک ایکٹ نافذ یہاں پر ہوا، اس کے تحت یہاں پر اسمبلی قائم ہوگی، یہاں پر الیکشن شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بالکل ایک سسٹم جو ہے ایف سی آر لگے ہوئے، وہاں پر فوج وہاں پر قابض ہے، تو ہمیں یہ ہمارے حقوق ملنے چاہیے. انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں کیس کیے، ہائی کورٹ میں کیس کیے. ان کو وہاں جواب ملتا رہا جی کہ چونکہ گلگت بلتستان جو ہے ہمارا حصہ نہیں ہے پاکستان کا، لہٰذا ہمیں اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. آخر میں جناب یہ یاسین ملک صاحب تھے اور میر جان صاحب جو تھے، جی ان دونوں نے جناب ریٹ پکڑ دائر کی ہمارے ہائی کورٹ میں. میں اتفاق سے چیف جسٹس تھا اس وقت. تو میں نے سارے کیس کا مطالعہ کیا. ان کے پاکستان کے اٹارنی جنرل آتے تھے، پاکستان گورنمنٹ پارٹی تھی اس میں. اچھا. ان کے اٹارنی جنرل یہاں پر آتے تھے، مرزا ممتاز صاحب تھے، وہ اگر پیروی کرتے تھے اس میں. تو بڑے چوٹی کے وکیل سارے تھے اس کیس میں. بڑی لمبی بحث ہوئی اس میں، فیصلہ میں نے یہ کیا. میں نے اصل میں سارا جو کشمیر کا کیس ہے، جو کشمیر کا جو اپنا ہماری لیگل پوزیشن ہے قانون آزادی ہند کے تحت جو ہماری پوزیشن ہے، اس سے پہلے ہماری جو پوزیشن تھی، ان سب کا میں نے جائزہ لے کر میں نے فیصلہ جب کیا تو میں نے کہا جی کہ اصل میں یہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ان کو ہینڈ اوور کیا جموں گلگت کا علاقہ جو ہے پاکستان کو، ان کو یہ اختیار تھا ہی نہیں ہینڈ اوور کرنے کا. لہٰذا وہ جو معاہدہ کراچی ہے، میں نے کہا جی وہ وداؤٹ جورسڈکشن ہے اور وداؤٹ پاور ہے، اور جناب گلگت بلتستان کو انٹیگریٹ کیا جائے آزاد کشمیر کے ساتھ، اور تمام ادارے جو ہیں آزاد کشمیر میں، اس میں گلگت کو پوری نمائندگی دی جائے، اسمبلی میں بھی، کونسل میں بھی، اور سول سروس میں بھی، اور ڈیولپمنٹ بھی. اچھا. ہاں پھر میں نے ڈائریکشن جاری کی گورنمنٹ پاکستان کو جی کہ آپ خود گورنمنٹ آزاد کشمیر کی اس مسئلے میں معاونت کر کے تمام ہینڈ اوور کریں ان کو. میرا وہ جو ججمنٹ ہے وہ تو جناب بی بی سی والوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا، سی این این والوں نے اس کو بڑی فوکس ملی. پاکستان کے ٹیلی ویژن نے بڑا ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا جی کمال ہے، یہ ججمنٹ جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے دی ہے، یہ تو کہیں برٹش جو پریوی کونسل ہوتی تھی ایسے فیصلے وہ کرتی تھی. لیکن ہوا یہ جناب کہ ہمارے پریزیڈنٹ سردار قیوم صاحب اندر سے وہ حامی تھے، لیکن باہر سے جناب ان کو صدارت کا پرابلم تھا. انہوں نے بھی اپیل دائر کر دی، پرائم منسٹر تھے اس وقت، سکندر یاد صدر تھے. گورنمنٹ پاکستان نے اپیل دائر کر کے، اب اتفاق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک کریکٹر آج بھی زندہ ہے، دو زندہ ہیں، ایک فوت ہو گئے ہیں. سید محمد صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فوت ہو گئے ہیں. بشار شیخ صاحب اور چودھری تاج صاحب ہمارے جو ہیں یہ زندہ موجود ہیں. چودھری تاج صاحب نے ہمیں کئی بار یہ بات دہرائی ہے، میں نے کتاب میں یہ بات لکھی ہے. ویسے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے چیف جسٹس کو فون آیا، اقبال حیدر ہوتے تھے ایک لا منسٹر پاکستان گورنمنٹ کے، بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی جی. تو انہوں نے کہا جی اس نے بلایا ہمیں بوربن میں ٹی سی میں. اس نے کہا جی کہ پرائم منسٹر کا یہ آرڈر ہے کہ کم وٹ میں یو ہیو ٹو چینج دس ججمنٹ آف دی ہائی کورٹ. تو انہوں نے کہا پھر ہم نے اس پہ ہمارے پاس جو تھا ہم نے صرف یہ فیصلہ لکھا جی کہ باقی ساری پوزیشن ساری جو ڈسکس ہوئی ہے لیگل کانسٹیٹیوشنل سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں سب ٹھیک ہیں، لیکن ہائی کورٹ کو جو ریسٹرکشن نہیں ہے اس کیس کا فیصلہ کرنا. یہ فیصلہ کیا ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر، آزاد کشمیر کی محرومیوں کے بارے میں، تو بہت سارے اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں. ہم نے بات کی آزاد کشمیر کے پولیٹیشنز کے حوالے سے، ان کی ناکامی، ان کی جرت میں کمی کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. نیشنل کا فیبرک ڈسٹرب ہے بہت زیادہ، اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اوورسیز کشمیری کمیونٹی. کشمیری کمیونٹی جو اوورسیز دنیا بھر کے ممالک میں مقیم ہیں، وہ پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کی نسبت زیادہ متحرک لوگ بھی ہیں، پولیٹیکلی بڑے شارپ لوگ ہیں. ہاؤس آف کامن ان انگلینڈ کے ہمارے ممبر 8 تقریباً ان کی میرے خیال میں تعداد بھی ہوگی. کینیڈا کے اندر بھی ہمارے پارلیمنٹ میں ممبر ہیں، اچھے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے والے سیاست میں لوگ ہیں. مگر مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلی کمیونیکیٹ کرنے میں ناکام رہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی؟ بڑی وجہ یہ جو ہے، ایک تو واپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر جماعتوں سے منسلک ہیں. ڈویژن کی وجہ یہ ہے. اب دیکھیں انڈیا کتنا بڑا ملک ہے، سب کانٹیننٹ ہے. کیا ہندوستان کی کوئی سیاسی جماعت ہے برطانیہ میں؟
یا امریکہ میں؟ نہیں. دیر آر اونلی انڈینس. ایسے ہی کشمیریوں کو، میں نے یہ بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں نے انگلینڈ میں بھی جا کر کشمیریوں سے یہ بات کی، میں نے امریکہ میں بھی جا کر کشمیریوں سے بات کی. میں نے کہا جی یہاں پر آپ صرف جموں کشمیر کے شہری ہیں، آپ کے سامنے جموں کشمیر کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اس کے سامنے آزادی. میں نے کہا الہ کی بات بھی نہ کریں آپ یہ کہیں کہ وی آر اے نیشن، وی وانٹ فریڈم. میں بتاؤں آپ کو صحیح بات، اس میں کتاب میں آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی. اس میں امریکن سینٹرز نے مجھے کہا کہ جسٹس ملک، اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ پوزیشن میں ہم جناب کشمیر پہ حمایت کریں تو ہم کس کی حمایت کریں؟ موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کشمیر مجھے ملنا چاہیے، ہندوستان کہتا ہے کشمیر مجھے ملنا چاہیے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے. کشمیر کی وہاں بات ہی کوئی نہیں ہے. اب جتنے مذاکرات ہوئے، معاہدہ شملہ جو ہے اس نے اس کو بین الاقوامی ایشو نہیں بنایا، اس نے اس کو بائی لیٹرل ایشو بنا دیا. اب بائی لیٹرل ایشو جو ہے سیکورٹی کونسل میں یہ معاہدہ رجسٹرڈ ہے. جو سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں، پرماننٹ ممبر بھی، نان پرماننٹ ممبر بھی، ان کو سب کو پتہ ہے کہ واٹس نو پوزیشن آف کشمیر ایشو. اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہندوستان کہتا ہے کشمیر پر ہم نے بات کرنی ہے پاکستان سے، پاکستان کہتا ہے. یہ 72 میں معاہدہ ہوا ہے، آج 2021 ہے. میں نے یہ پاکستان میں کئی بار جا کر اسلام آباد میں تمام متعلقین سے بات بھی کی ہے، فارن آفس میں بات بھی کی ہے، کانفرنسوں میں بات بھی اٹھائی ہے کہ وائی پاکستان از فیلنگ ٹو ریز کشمیر ایشو ان دا سیکورٹی کونسل. وہ کہتے ہیں بائی لیٹرل ایشو ہے. اگر بائی لیٹرل ایشو، ویئر آر دی کشمیریز؟ پھر ہندوستان پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. وہ یہی کہتے ہیں، برطانیہ کے ممبر ان سے بات کریں، پارلیمنٹ کے ممبروں سے، وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہندوستان پاکستان نے کرنا ہے. یہاں ہندوستان کا برطانیہ کا پرائم منسٹر آیا، فارن منسٹر کو 4 دفعہ آیا، انہیں یہی کہا یہ فیصلہ جو ہے ہندوستان پاکستان نے کرنا ہے. انہوں نے پاکستان بھیک مانگ رہا ہے مذاکرات کی، ہندوستان بات ہی نہیں کرتا. اب اس کا علاج جو کشمیری ہیں اگر ان کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی تو اس کا علاج ملک مجید کیا کر سکتا ہے؟ میں تو بتا سکتا ہوں نا کہ جموں کشمیر کے جو ہمارے اوورسیز کے لوگ جو ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن وہ نیگیٹو ہے. وہ جتنا پیسہ دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں، وہ جاتی ہے افراد کے ذمے میں، سیاسی جماعتوں کے ذمے میں. اگر آپ جناب نون لیگ کے ممبر ہیں تو وہ نواز شریف پالیسی میکر ہے، اس کا لیڈر وہ ہے، جو پالیسی وہ بنائے گا وہی پالیسی چلے گی. اگر آپ جناب پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، جو اس میں عمران خان رائے کا فیصلہ وہی چلے گا. ابھی دیکھیں نا، ہندوستان نے 5 جنوری 2019 کو کشمیر ہڑپ کر لی ہے، لداخ کو براہ راست ادا کر کے اپنے ماتحت کر دیے. پاکستان نے کیا کیا؟ یہ بات میں نے اسلام آباد ان کے سب کے سامنے بات کی، مجھ سے وہ ناراض ہو کہ بھائی اگر کشمیر کو ہڑپ کر کے ہندوستان تم کرتے کچھ نہیں ہو. کہتے ہیں ہم سیکورٹی کونسل میں پاکستان گیا ہی نہیں ہے. وہاں سیکورٹی کونسل میں چائنا نے جو کیس موو کیا ہے، یہ کشمیری کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. چائنا نے یہ کہا کہ گلگت جو ہے اس میں یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ ہندوستان نے کیسے اپنے ساتھ ملا دیا ہے. دس واز دی کیس آف چائنا. اور یہ کہتے ہیں چائنا کی مہربانی سے کشمیر کا مسئلہ وہاں پیش ہو گیا. یہ فارن منسٹر ہمارا کہتا ہے، پرائم منسٹر ہمارا یہ کہتے ہیں چائنا کی مدد سے ہوا. پھر کیا؟ جب ہندوستان نے کہا جی سیکورٹی کونسل میں بیان دیا کہ جو علاقہ چائنا کا ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، وی اشور چائنا کہ اس میں ہم انٹرفیئر کرنے کے ایشو. مگر جیسے صاحب ہمارے پاس جو کشمیری قوم ہے یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے پاس رسائی ہی نہیں ہے. پاکستان تو واحد راستہ ہے جس کے ذریعے یہ دنیا بھر کو اپنا مسئلہ بتا بھی سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے اس دفعہ کے سابق صدر جو تھے مسعود خان صاحب، وہ تجربہ بھی رکھتے تھے خارجہ پالیسی کا. بیوروکریٹ تھے نا وہ پاکستان گورنمنٹ کے ماتحت. بہت عرصہ ایک تجربے کی وجہ سے وہ لوگوں کو جانتے تھے، ان کو یہ تو پتا تھا کہ میں نے یہ مسئلہ کمیونیکیٹ کیسے یہ بات میں نے کانفرنس میں ان کے منہ پر، انور خان صاحب یا سابق صاحب، انہوں نے میری بات کی تائید کی. میں نے ان کے منہ پر یہ بات کہی. میں نے کہا جب میں بتاؤں آپ کو، میں نے اتنے پاپڑ بیلے کشمیر کے لیے. میں 93 میں برطانیہ کے ممبر لارڈ ایوبری کی قیادت میں لے کر سیکورٹی یونائٹڈ نیشن میں گیا. سیکرٹری جنرل بطور خالی سے ان سے ملا. میں نے کتاب میں ساری باتیں لکھی ہیں اس میں. ہم جا کر ان کو ملے جب سیکرٹری جنرل نے کہا جسٹس ملک، پاکستان ہیز نو انٹرسٹ ان کشمیر. انگریز میرا منہ دیکھ رہے تھے. 5 ممبر تھے انگریز، ایک یورپین یونین کا ممبر تھا اس میں شامل تھا، 3 یہاں برطانیہ کے ممبر لارڈ ایوری ان کے ساتھ. اب کیا جواب دے؟ یہ مسعود صاحب جب ہم فارغ ہوئے میٹنگ سے تو میں جب باہر کوریڈور میں کھڑے تھے، بس ویری ینگ. اگر مجھے کہنے لگے کہ میرا نام سردار مسعود ہے، میں راولا گولڈ کا ہوں، میں بڑا خوش ہوا. میں یہاں یونائٹڈ نیشن میں جناب اٹیچ ہوں تو میں بغل گیر ہو کر ملا ان سے. وہاں پر پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے.
بلکہ ہوا یہ کہ میں کہنے لگی اس میں آج تھرڈ کمیٹی میں گلگت کے اوپر بحث ہو رہی ہے اچھا انڈیا پاکستان کی، تو وہاں پر ایک الجھن پیدا ہو گئی ہے. تو مجھے جناب یہی تھا اس وقت بھی پاکستان کا نمائندہ جو آج کل ہے، انہوں نے مجھے بھیجا جناب کہ جا کر ملک صاحب آئے ہوئے ہیں ڈیلیگیشن کے ساتھ، ان سے جا کر کہیں کہ اس ایشو کا ہمیں جواب دیں. ہم کیا جواب دیں اس کا؟ میں نے بھی بتایا ان کو جواب. یعنی مسعود صاحب کو میں نے کہا وہاں پر، میں نے کہا جی آپ ایک لیٹر بھیج لگتے ہیں سیکرٹری جنرل کو. وہ بار بار سیکرٹری جنرل یہ موجودہ جو ہے اس جہاں 2 دفعہ آیا ہے پاکستان میں، اس نے کہا جی میری خدمات حاضر ہیں، مجھے کہیں میں کیا کر سکتا ہوں کشمیر کے لیے. اس کو یہ کہیں گی سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہے کہ پہلے ایڈمنسٹریٹر آپ نے مقرر کرنا ہے. وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ؟ پاکستان کہتا ہے نہیں. پاکستان کہتا ہے ہندوستان سے مذاکرات کراؤ ہمارے، وہ مانتا ہی نہیں انڈیا. اس کو سیکرٹری جنرل کیا کر سکتا ہے؟ انڈیا جو انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اب یہ جو انہوں نے ہندوستان نے قبضہ کیا ہے، میں آپ کو صحیح بات بتانا چاہتا ہوں، میں اس کتاب میں نے خود کا لکھا ویسے، مجھے ڈر نہیں ہے کسی کا. اور یہ بات میں نے وہاں اسلام آباد ان کے منہ پر بھی کہی ہے جب ہندوستان نے قبضہ کیا، وہاں کانفرنس روم ہوئی تھی. اس میں پاکستان کی کانسنٹ شامل ہے، اور یہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے. ہندوستان اب سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے، نان پرماننٹ ممبر. جب اس کا جناب پرپوزل پیش ہوا تو پاکستان واز دی ممبر who sponsored the name of India as a member of the Security Council. یہ بات میں نے کانفرنس میں کی، سب پاکستانی وہاں موجود تھے. اس کے بعد جناب انہوں نے 5 اگست بعد قبضہ کیا، اسپانسرشپ پہلے ہوئی تھی. پھر الیکشن ہوا دسمبر میں لاسٹ ایئر، الیکشن میں پاکستان ووٹڈ فار انڈیا. یہ کشمیریوں کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. وہاں رہتے ہیں جناب، نیو یارک میں رہتے ہیں، سیکورٹی کونسل وہاں پر موجود ہے. ان کو اگر اتنا بھی نہیں علم کہ ہندوستان کو سیکورٹی کونسل کا ممبر بنانے میں پاکستان کا ووٹ شامل ہے. اب جب یہ افغانستان کا مسئلہ شروع ہوا، وہاں ڈیبیٹ ہو رہا تھا، اس نے پاکستان کو انٹر نہیں ہونے دیا وہاں پر، اور یہ شکایت کرنے جی ہمیں پاکستان کو پاکستان انٹرنیشنل پولیٹیکل لینڈسکیپ کو منور کرنے میں ناکام رہا. خارجہ پالیسی میں بہت سارے مسائل ہیں، معاشی طور پہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر پاکستان کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا نہیں میں وہ اوورسیز پاکستان ایک کی کشمیر کی بات کرتا ہوں. اچھا وکیل نہیں ہے. مگر جو اصل سوال جو ہے وہ یہ کہ اوورسیز کشمیری کمیونٹی ایک بڑی تعداد میں موجود ہے جو پاکستانی کمیونٹی سے زیادہ متعلق ہے. اسی کنٹیکسٹ میں بات کرنا، کشمیریوں کو اتنا نہیں پتہ ہے، اس کا علاج میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، اگر ایکٹیو بھی ہیں، کام کرنا آزادی کے لیے، یعنی ان کے اندر جذبہ بھی ہے. اب سیدھی سی بات ہے، میں بتاؤں آپ کو، میں نے برطانیہ میں کئی بار بتایا، برسل میں جو کام کرتے ہیں ان کو بتایا کئی بار، یہاں پر آئے میرے پاس. میں نے کہا سیکورٹی کونسل میں یا یونائٹڈ نیشن میں یا بین الاقوامی عدالت میں صرف گورنمنٹ جا سکتی ہے. ہم نے جو آزاد کی گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کا کانسیپٹ شروع کیا تھا، ہمارے سامنے مدعا یہ تھا کہ ہم براہ راست جائیں گے وہاں سیکورٹی کونسل میں، ہم براہ راست جائیں گے بین الاقوامی عدالت میں جائیں گے، نہ پاکستان سے پوچھیں گے نہ ہندوستان سے پوچھیں گے. جب ہم جائیں گے ہندوستان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات پوری یعنی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، میں انڈیا میں 10 بار گیا ہوں. میں نے انڈین لیڈر سے میری بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی ہے، کانفرنسوں میں بھی کنفرنٹیشن بھی ہوئی ہے، جھگڑے بھی ہوئے. انڈیا از اونلی افریڈ آف ون کانسیپٹ کہ جس دن کشمیر کے لوگ متحد ہو کر کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے بین الاقوامی سطح پر، انڈیا ہیز نو آنسر. میں نے یہ بات پاکستانی کو بتائی ہے. میں نے پاکستانی کو یہ بھی کہا ہے جب کشمیر خود مختار ہو جائے گا، یہ جتنے آپ کے وظیفہ خور ہیں جن پر آپ ٹرسٹ کرنے جو ہے نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، میں نے کہا جب کشمیر آزاد ہو جائے گا تو پھر یہ بنا لیں پاکستان کا، ایسے کون بنے گا رکھنے کو؟ کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے کتاب میں یہ بات لکھی. میں نے کہا پھر اب دیکھیں نا، میں اگر علاقہ حامی ہوں، اگر کشمیر آج خود مختار ہو جاتا ہے تو میں اس کو جناب پاکستان کا صوبہ بنا سکتا ہوں. پاکستان کے لیے یہ پاکستان کے حق میں ساری بات جاتی ہے. خود مختار کشمیر کا جو کانسیپٹ ہے، اٹ گوز ان فیور آف پاکستان. کشمیر کبھی پاکستان کا دشمن ہو سکتا ہی نہیں ہے. کشمیر کے سارے وسائل پاکستان کے لیے اویلیبل ہوں گے، یہ ساری بات. لیکن پاکستان ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتا، نہ ہندوستان ٹرسٹ کرتا ہے کشمیریوں پر، نہ پاکستان ٹرسٹ کرتا ہے کشمیریوں پر، نہ ادھر نہ ادھر. وہ مانتے ہیں یہ ساری بات، میری پار والے بھی یہ بات، فرمود اللہ بھی مانتا ہے یہ بات، علی گیلانی صاحب بھی مانتے تھے کہ جی ہم پر اعتماد نہیں کرتے. جب ہم انگلینڈ کے اندر دیکھتے ہیں کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر زیادہ تقسیم ہوتی ہے JKLF کے 2 دھڑوں کے درمیان میں. کینیڈا میں آپ آ جائیں تو کینیڈا میں UKPNP شوکت کشمیری صاحب کی ہو جاتی ہے اور JK نیب ہوتی ہے، اور JKPNP کے بھی کچھ لوگ وہاں پر پائے جاتے ہیں. اسی طرح
امریکہ کے اندر بھی یہی گروپس ہیں اور ان کے آگے بہت سارے سب گروپس بھی ہیں. یہ جو گروپنگ ہے جس کے اوپر ہم نے پہلا سوال سے ہی بات شروع کی تھی، اس کے بنیادی خد و خال تو آپ نے بتا دیے کہ جو مسائل ہیں، مگر اگر ان میں اتحاد کی کوئی کوشش کی جائے تو ایز موسٹ سینئر پرسن آف دس تحریک آزادی کشمیر آپ کیا کہیں گے کہ کیا طریقہ کار کیا جائے گا؟ ان میں وہ کون سی سواؤن بینہ و بینکم، کون سی مماثلتیں ہیں جن کے اوپر ان کے درمیان میں اتحاد ہو سکتا میں ہے؟ سیدھی سی بات کرتا ہوں. میں نے وہاں انگلینڈ میں کہا کہ بات یہ ہے کہ جو کہتا ہے میں کشمیر کے لیے بڑا مخلص ہوں، میں کشمیر کے لیے میرا جذبہ جو ہے جناب سب سے زیادہ ہے، میں کشمیر کی اتنی بڑی قربانی کر سکتا ہوں. میں نے کہا وہ ایک عہدے کی قربانی کیوں نہیں کر سکتا؟ چیئرمین چھوڑ دے وہ. چیئرمین ہی تو نہیں چھوڑ سکتی. یعنی میں نے یہ ٹیسٹ رکھا نا ان کے سامنے، اگر کشمیر کے لیے آپ جان کی قربانی دے سکتے ہیں، مال کی قربانی دے سکتے ہیں، وقت کی قربانی دے سکتے ہیں، ٹائم دے سکتے ہیں، تنظیم بنا سکتے ہیں، وائی ڈونٹ یو میک دس اسمال سیکریفائس فار کشمیریز؟ اب ہر بندہ کہتا ہے میں جناب بنوں، ہر بندہ کہتا ہے میں جناب منڈیلا بنوں. اب اس کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن کشمیری جو ہے، میں نے جب یہ بات کہی تھی نا، اصل میں ہر آدمی اپنے نام کی پبلسٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میرا نام آگے آنا چاہیے، کہ میں جناب سب کچھ میں ہی کرتا ہوں اس میں. اور ہر ایک دوسرے کو جناب خلاف الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے کہ جناب وہ یہ بھیکے ہوئے ہیں، وہ ایجنسی کے ایجنٹ ہیں، میں بڑا ایماندار ہوں، میں بڑا جناب پیٹریاٹ ہوں. بھیکے ہوئے سارے ہیں. یعنی میں نے چیلنج کیا، میں نے کہا سب بکے ہوئے ہیں آپ. کچھ کو پتہ نہیں ہے. پتہ بھی سب کو ہے. اچھا. ایک مجھے جو لگتا ہے، میں اپنا آرگیومنٹ آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جب بھی مختلف اجلاس ہوتے ہیں تو ایک خاص قسم کی تقاریر ہوتی ہیں. ایک تو تحریر آزاد کشمیر کی ہاں بہت ناپید ہے کہ کسی نے کی ہو، تقریریں زیادہ ہیں، اور وہ تقریر بھی 1832 سے شروع ہوتی ہے اور 1970 پہ پوری ختم تاریخ بیان 1970 پہ ختم ہو جاتی ہے، جس تاریخ کا آج کے دور سے کوئی زیادہ ریلیونس نہیں ہے. اور کوئی زیادہ قومی بیانیے پہ گفتگو نہیں ہوتی، موجودہ صورتحال پہ گفتگو نہیں ہوتی، آزاد کشمیر کے مسائل پہ بات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نئی نسل بھی کنیکٹ نہیں ہو پاتی. اور جو کنیکٹ ہوئے ہیں وہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں پولیٹیکل سسٹم سے اور ایک الگ چیز کے اندر آپ ان کو لت پت کر دیتے ہیں. یوں لگتا ہے آپ کو کہ آزاد کشمیر کے اندر یا مجموعی طور پہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک قومی بیانیے کی ضرورت ہے جس کے اوپر کام کیا جائے، اور آپ ایک قومی بیانیہ تحریر کر کے ہمیں دے دیں کہ ہمارا قومی بیانیہ ہوگا کیا؟ بڑا مختصر ہے، ایک ہی بات، جموں کشمیر خود مختار. بیانیہ ایک ہی ہے. میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں. مثلا میں انڈیا میں گیا، میں وہاں سری نگر میں نے یہ بات کی. سری نگر پریس کانفرنس ہو رہی تھی، ہماری بڑی کانفرنس تھی ایک. اس میں جناب ڈاکٹر راج موہن گاندھی، مہاتما گاندھی کے پوتے ہیں، وہ نے آرگنائز کی تھی. اس میں مجھے صحافیوں نے سوال کیا، بڑا پریس تھا پورے ہندوستان کا، وہاں پر کشمیر کا بھی، سری نگر میں. انہوں نے سوال کیا، جج صاحب یہ کیا بات ہے، آپ جناب بڑی تقریر کرتے ہیں، آپ نے فیصلے بھی کیے ہیں، لیکن ہم جب یہ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا وہاں آزاد کشمیر جانا چاہتے ہیں، پھر ہمیں اتنا بڑا لمبا جہاں سفر طے کرنا پڑتا ہے، ویزا لینا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. سری نگر کا ایک یہاں بزاز آیا، اس کا ویزا تھا 2 مہینے کا. 2 مہینے کے بعد اس کو ایجنسی نے کہا جی واپس جاؤ. اس نے کہا جی میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں رہ سکتے. اس کو کسی نے کہا بھائی جاؤ ادھر آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جا کر رٹ دائر کر دو. وہ آیا وہاں پر، اس نے رٹ دائر کر دی. میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے جو پاکستان کے میگزین PLD میں شائع ہوا ہے. میں نے کہا یہ سیز فائر جو ہے اٹ از بٹوین 2 آرمیز، انڈین آرمی اینڈ پاکستان آرمی. اٹ از ناٹ بٹوین دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. سیز فائر کا فائر کون کرتا ہے؟ فوج. سیز فائر از بٹوین دی آرمیز، کہ یہ جناب وائلیشن نہیں کریں گے، فائر نہیں کریں گے، بلکہ امن قائم ہوگا. میں نے کہا کشمیری جو ہیں ان کی آنے جانے میں UN سیکیورٹی کونسل میں آپ کے سارے فنڈامنٹلس جو ہیں رائٹ، ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، زمین بنا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں. میں نے کہا یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے. ان دوستان پر نے چیخیں شروع کر دی کہ ملک بھائی نے ہماری ساری کانفرنس ڈسٹرائب کر دی ہے، یہ کر دی. بٹ دس از ریالٹی. اب اگر کسی کو پڑھے لکھے آدمی کو یہ نہیں پتا ہے کہ واٹ از مینٹ بائی سیز فائر اینڈ وائی دی ورڈ سیز فائر ہیز بین چینج بائی دس control, giant control. Control is different, fire, ceasefire is different. یہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے معاہدہ شملہ میں، ہندوستان پاکستان میں. انہوں نے کہا یہ ہمارا کنٹرول ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا کنٹرول ہے. یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن وی آر ناٹ پارٹی ٹو اٹ. آج میں کہتا ہوں اس میں
دیکھ لیں کشمیر کے لوگ نہ شملہ اکارڈ میں فریق ہیں، نہ اس میں تاشقند میں ہیں، نہ کسی اور میں ہیں، نہ یہ سنتاس میں ہیں. ہم تو پارٹی ہے ہی نہیں ہے. اٹ از ناٹ بائنڈنگ آن اس. لیکن یہ بات تبھی ہم کر سکتے ہیں اس فورم پر جب ہم سیکورٹی کونسل میں جائیں یا بین الاقوامی عدالت میں جائیں. تو ہم جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وی آر ناٹ اے نیشن، وی آر ناٹ اے اسٹیٹ. اسٹینڈنگ نہیں ہے ہماری. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ میں نے کہا یورپ کے کسی چھوٹے ملک سے تمہارے اگر اتنے تعلقات ہیں، وسائل ہیں، لوگوں سے ملتے ہو، ان کو ووٹ بھی دیتے ہو، تجارت بھی وہاں کرتے ہو، تمہاری کسی چھوٹے ملک سے اپنا کشمیر ایشو وہاں ریز کرواؤ، اسٹینڈنگ نہیں ہے. اور جو ڈیلیگیشن وہاں پر جائے اس میں کشمیری کو شامل کراؤ. ایک بات مجھے بتائیے کہ یہ جو نیشنل فیبرک کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر ایک بیانیے کی ضرورت ہے، آپ نے ایک سلوگن کی ضرور بات کی کہ کشمیر کو خود مختار ہونا چاہیے، مگر جب ہم سلوگن کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی ڈویژن آ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس کو قومی بنیادوں کے اوپر ایک خود مختار ہونے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو ایک سوشلسٹ بنیادوں پہ خود مختار ہونے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو مذہبی بنیادوں پہ خود مختار نہیں ہونا نہیں، دیکھیں نا، مذہب جو ہے یا سوشلزم جو ہے وہ تو تب ہوگا جب ملک آزاد ہوگا. تو ابھی ملک آزاد ہی نہیں ہوا ہے تو آپ سوشلسٹ میں کہاں اڈاپٹ کریں گے اس میں. میں یہ بات، میرے دوست ہیں نا اپنے ذوالفقار صاحب، ان کے جو بھائی تھے بڑے بیرسٹر صاحب بھی، میں ان سے بات خود کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھا نا، سوشلسٹ سسٹم جو ہے سسٹم ہے ایک جو آپ نے اسٹیٹ کے لیول پر آپ نے وہاں انٹروڈیوس کرنا ہے. تو تبھی انٹروڈیوس کریں گے جب وہاں آپ کی اسٹیٹ ہوگی. تو جب آپ کو آزادی نہیں ملی ہے، اسٹیٹ آپ کی ہے ہی نہیں ہے، گورنمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیسے انٹروڈیوس کریں گے اس کو. یہی جو لوگ مذہب کے کہتے ہیں جناب اسلامی سسٹم ہونا چاہیے، جماعت اسلامی والے باقی لوگ، ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ جب جموں کشمیر آزاد ہوگا پہلے وہاں آپ گورنمنٹ بنے گی، اسمبلی بنے گی، وہاں آپ اسمبلی میں بل پیش کریں گے تبھی جا کر سارا سسٹم وہاں انٹروڈیوس ہوگا. ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جناب یہ ہمارا سسٹم پہلے ہونا چاہیے، آزادی بعد میں ملنی چاہیے. اب اس کا علاج نہیں کیا کرو. بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر ہم بریک لیں گے اور اس کے بعد ایک سوال کی ہم اس کے بعد ضرورت ہوگی. بات یہ اس کے بعد ہم کریں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اقتصادی ترقی کے لیے طریقہ کار مختلف ہیں، ان میں جسٹس صاحب کی کیا رائے ہے. جسٹس صاحب کی جو کتاب ہے وہ آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جسٹس عبد المجید ملک، خود نوشت. اور آپ اس کو لینے کے لیے آن لائن پیچھے جموں کشمیر بھی ہے. پیچھے جموں کشمیر کا نقشہ ہے، دیکھیے، جو کہ ایک ایسا نقشہ ہے جس پہ سب کو اتفاق ہے. یہ واحد نقشہ ہے جس پہ سب کو اتفاق بھی ہوگا. تو یہ کتاب آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آن لائن لکھا ہوا ہے کہ بک فیئر سے آن لائن ملے گی. یہ آن لائن سٹور ہے، مگر آپ نے اگر اس کتاب کو خرید کر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جسٹس عبد المجید ملک صاحب کے صاحبزادے شوکت مجید صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جب میں لنک ہم شیئر کریں گے جموں کشمیر ٹی وی کے اوپر تو ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا لنک بھی شیئر کریں گے. آپ ان سے براہ راست بھی کہہ سکتے ہیں کتاب کے حوالے سے. بہت شکریہ.